تو وہ ایک بنتا گیا. اور پھر میں نے جب پیسے ہاتھ لگے تو میں نے سارا خرید لیا سنگی میل سے جا کے, اور پھر پڑھا مختلف وقتوں میں. سو آئی تھنک جب پروجیکٹ آیا تو تب تک آئی بی آنیسٹ آئی تھنک مجھے منٹو کے ساتھ ایک تعلق سا. اچھا, آپ نے خود منٹو کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ شاہد صاحب, شاید نہیں, شاہد صاحب نے بولا کہ بھئی یا تو کوئی ایسا ڈھونڈنا جو محنت کر سکے, اور خالی اسکرپٹ نہیں, منٹو کو تھوڑا سا تعلق ضروری ہے جو جانتا ہو. اور دوسرا انہوں نے ایسی کہ تمہیں خود. اچھا, اس سے اگر آپ ڈائلاگ بھی خود لکھتے ہیں, ہدایت کاری بھی کرتے ہیں, اداکاری بھی کرتے ہیں, بہت سے شعبے سنبھالتے ہیں, تو کہیں سکم تو نہیں آ جاتا؟ بالکل آتا ہے, بالکل آتا. وہ آخری دفعہ تھا جب میں نے. اچھا, مجھے شعیب منصور پہ بھی یہی تھوڑا سا معترض ہوں, اور اس کی وجہ بیسک یہ ہے کہ باقی ڈراموں کے تو تمہارے پاس تو ہے وہ ایک ٹیلنٹ ہے, لیکن آج کل اسکرپٹ کوئی لکھتا ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسکرپٹ رائٹر بالکل مطلب ایک اہم نہیں رہا. اس کا تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں بالکل کہ اسکرپٹ کے اوپر کتنی توجہ دی جاتی ہے. گلیڈیٹر بڑی مشہور فلم, تو جب اس کی اسکرپٹ کمپلیٹ ہو گئی, وہ بھی بہت بڑا اسکرپٹ رائٹر تھا, تو انگلینڈ میں غالباً کوئی صاحب ہیں, ان کا کام صرف یہ ہے کہ ریٹن اسکرپٹ جو ہے اس کو بہتر کر سکے, اور وہ 2 سال میں ایک پروجیکٹ لے. تو وہ بہت بڑا ادارہ تھا جو گلیڈیٹر بنا رہا تھا, تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی, اور اگر آپ نے فلم دیکھی ہوئی ہے, وہ دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی, تو اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں, انہوں نے کہا کہ ایک تو اس میں ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ ایک مارکوٹائی سے بھرپور فلم ہے, وہ آتے ہیں یہ وہ. تو بیوی کا کردار انہوں نے ڈالا کہ جس کو پھانسی دی جاتی ہے اور بچہ, جس سے وہ ہمدردیاں آڈینس کی, نمبر 1. نمبر 2, آخر میں وہ بہت سپیچی تھی, بہت لمبی تقریر تھی, وہ انہوں نے ادھر ادھر کر دی, اور وہ پرنسس جب آتی ہے ارینا میں, وہ ایک فقرہ کہتی ہے, بریم ہی واز دا سولجر آف روم, اینڈ دیٹس اٹ. تو دیٹ از دا کوالٹی آف اسکرپٹ رائٹرس. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان سے مشورہ کر لینا. بالکل صحیح بات ہے سر. اس میں نا ایک انٹرسٹنگ تجربہ اس طرح سے تھا کہ اسکرپٹ تو شاہد صاحب نے لکھا تھا, لیکن ڈرامے کا لکھا تھا, 20 ایک ساتھ تھیں, اور اس کی بھی رف ڈیوریشن کی ایسٹیمیشن تھی. جیسے انہوں نے بیچ میں کھول دو کا وہ خلاصہ لکھ کے تو کہا ڈائریکٹر اپنی مرضی سے فلما لے. پھر اسی طرح ٹھنڈا گوشت بھی تھا. اب ٹھنڈا گوشت میں سے تو بہت کچھ ویژولائز نہیں ہو سکتا, تو اس طرح کے مارجنز کے ساتھ لکھا شاہد صاحب نے تھا. میں نے جو ڈبل رول کیا وہ ڈائریکٹر اور ایکٹر کا کیا, اور وہ آپ کی بات سے مکمل طور پہ متفق ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد دوبارہ میں نے نہیں کیا, کیونکہ مجھے لگا یہ تو آپ کی نروز کا بھی امتحان ہے. اور واقعی صرف یہ نہیں کہ مطلب آپ اپنا کام متاثر ہوتا ہے, وہی ڈائریکٹر اور پھر وہ ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور آج کل جب سنگل کیمرہ میں آپ شوٹ کرتے ہیں نہ بار بار ریویو ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. آئی تھنک ایک انڈلجنس زیادہ تھی, آئی بی آنیسٹ, کیونکہ اب اس وقت یہ تھا کہ جو آپ کے پاس مٹیریل ہے تو آلموسٹ آپ سمجھیے کہ میں نے الٹی فلم بنائی. یہ نندیتا نے جو فلم بنائی, آپ نے جو بنائی, دونوں کا نقطۂ نظر ظاہر ہے ڈفرینٹ ہے. ڈو یو فیل کہ ود دا پیسج آف ٹائم یو فیل کہ آپ کو ایک اور منٹو بنانی چاہیے؟ کیونکہ میرا جو پرسنل ہے, اور جو میں قطعی طور پہ غلط ہو سکتا ہوں, لیکن جو مشاہدہ ہے, منٹو کو میں نے کم از کم بچپن میں کبھی ڈرنک نہیں دیکھا, لڑکھڑاتے دیکھا. منٹو کو ہمیشہ میں نے مسکراتے دیکھا. ہی واز اے ویری پلیزنٹ پرسن, اور وہ کچیچیاں وٹ کے آل دا ٹائم از ناٹ دیٹ سیریس, آل دا ٹائم وہ کوئی ڈائلاگ نہیں بول رہے, تو پلیزنٹ شخصیت تھے. تو اوور آل جو منٹو تخلیق کیا گیا, آپ کا نہیں مجھے پتا, لیکن نندیتا کا بھی, وہ بھی آل دا ٹائم وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں, اور ایک ہائی پچ میں ہر چیز کے بارے میں یہ وہ سارا کچھ. تو میرا خیال ہے کہ یا شاید یہ ہے کہ جو کنسٹرکٹ ہوتا ہے ایک اورا کسی رائٹر کا, مثلاً یہ ہے کہ ہم ہمیشہ 47 کی بات کرتے ہیں یا طائفوں کی, تو ان کے میرا 100 افسانوں میں سے 10 افسانے ایسے ہوں گے, باقی 90 کے بارے میں کوئی توجہ نہیں کرتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طاہر صاحب. میرے ساتھ صرف ایک المیہ یہ تھا تھوڑا سا کہ چونکہ ہم 51 سے 55 بالکل آخری 4 سال دیکھ رہے تھے, اور تب وہ
the burden and his conflict with partition اور وہ بھی, اور شاہد صاحب نے چونکہ لکھا ہوا تھا تو ہمیں اسی بریکٹ میں. اچھا آپ نے جب ڈائلاگ ادا کیے تو آپ نے ٹپیکل اس میں اردو لب و لہجے میں کیے یا پنجابی میں؟ اب اس کی میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاتا ہوں, تو تب حیات تھیں, I could be wrong, I hope if she's alive, اللہ ان کو سلامت رکھے, تو ذکیہ صاحبہ حیات تھیں اس وقت. تو میں اور شاہد صاحب صبح صبح وہی نصرت منٹو کے گھر ہم صبح گئے. تو میں تب یہی کہتا, میں نے کہا جی میں نے کافی حد تک کچھ مہینے اپنے آپ کو باقاعدہ کمرے میں بند کر کے دوبارہ پڑھا ہے, میں جو کچھ ڈھونڈ سکتا تھا, چند تصاویر کے علاوہ کچھ ملتا بھی نہیں, ویژول بھی کا, رائٹ. تو میں نے کہا کچھ چیزیں, میں نے کہا میں صرف چاہ رہا تھا کہ جس کی میموری ہو میں ایک دفعہ دکھا دوں. جیسے اب میں نے کہا میری انٹرپریٹیشن ہے کہ میری حالت افسانہ لکھنے سے پہلے ایسی ہو جاتی جیسی مرغی کے انڈا دینے سے پہلے. میں نے کون سب چیزوں کو اب میں اپنے اچھا ویسے وہ روز انڈا دیتے تھے. ہاں تو میں نے سب وہ اس میں نا جو میرا انٹرپریٹیشن تھا نا کہ ہر وقت نہیں, میرا مطلب کہ آپ کا لہجہ جو تھا. جی تو میں وہ بتا رہا ہوں. تو ذکیہ صاحبہ نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ وہ تو کافی پنجابی لہجے میں بات کرتے تھے اور پنجابی میں ہی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ان کو اردو بولتے ہوئے بہت کم سنا. تو وہ میں نے کتاب پڑھی اور اس کے بعد ابا نے کافی سختی سے چھین لی کہ یہ تمہارے پڑھنے کی چیز. پھر تو آف کورس میں نے دوبارہ پڑھی, اور پھر اس میں 4-5 جو ہے نا وہ بو تھا غالباً, ایک وہ نمرود کی خدائی تھا. اور قصہ یہ ہوا کہ وہ تو اور وجوہات سے میں پڑھتا گیا, اور مجھے پہلی دفعہ لگا کہ اچھا اردو میں بھی اس کھلی گفتگو ہوتی رہی ہے. پھر میں نے کھول دو پڑھ لیا, اور پھر میں سکتے میں چلا گیا. اور پھر میں سکتے میں جب گیا تو مجھے لگتا ہے وہاں سے منٹو صاحب کا نا ایک وہ تعلق سمجھ آیا, جہاں جو پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے تھے اس پہ بھی غصہ چڑھنا شروع ہوا کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. سو آئی تھنک وہ ایک بہت ینگ ایج کا امپریشن, لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے سلسلہ بڑھتا گیا. میں نے جب ٹیلی ویژن شروع کیا تو ایک اور منٹو صاحب کا خطرناک سا افسانہ ہے ہرنام کور. اچھا تو مجھے یاد ہے وہ آپ نے کیا تھا. جی وہ آپ ہرنام کور بنے. میں ہرنام کور بھی اور بہادر سنگھ بھی. وہ اچھا بہادر سنگھ کا مجھے یاد نہیں, مجھے تھوڑا سا میں عشق میں مبتلا. اچھا یہ تم تھے؟ میں وہ تھا. اللہ وہ اس میں ایک چیز تھی نا کہ وہ بہادر اور ہرنام جو ہیں وہ اتنے ملتے ہیں, اور وہ منٹو صاحب جیسے لکھتے ہیں کہ وہ مر چکی ہوتی ہے تو وہ اس کا بیٹا نا اس کی طرح اپنے ہونٹ کو ایسے سے چوستا رہتا ہے, تو باپ کو غصہ چڑھتا ہوتا ہے. مطلب وہ جو بھی, تو وہ پھر وہ کیا. پھر سمینہ احمد تھیٹر میں کبھی کچھ منٹو کے حوالے سے ہوتا رہتا تھا. ذاتی طور پہ کیا منٹو صاحب سے متاثر تھے؟ بہت زیادہ. کن چیزوں سے متاثر؟ بہت غلط چیزوں سے سلسلہ شروع ہوا. وہ بندہ ہی غلط تھا. کیونکہ ہمارے گھر میں لگ گئی, جی میں 8ویں یا 7ویں میں تھا, آگ لگ گئی گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران, اور گھر بھسم ہو گیا, راکھ ہو گیا. اور ہم کچھ عرصے کے لیے سمنا آباد میں ابا کے دوستوں کے گھر شفٹ ہو گئے. بلکہ دوست کیا, وہ بڑی مشہور فلم ایکٹریس تھی, غالباً نازلی نام تھا ان کا, تو ان کا نیچے والا پورشن خالی تھا. اب وہاں پہ سامان اتھل پتھل جب نہیں, آپ کو شک نہیں ہوا کہ ابا وہیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ اب آپ کی اور نہیں, وہ ہم تو پراگندہ تباہ لوگ ہیں ہمارے. اچھا تو وہ مجھے دوپہریں اس لیے یاد ہیں کہ اب اپنے گھر پہ بھی نہیں ہے آپ, بے سر و سامانی میں, اور کبھی کوئی ایک ڈبہ کھول کے جو بچا کچا نکل رہا ہے. تو وہاں نمرود کی خدائی کتابچے کی شکل میں, گرمیوں کی چھٹیاں تھیں, ہم نے سوچا اسکول جا کے تو یہی کہیں گے کہ آگ لگ گئی تھی, بستے بھی جل گئے,